اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ پھر اگر آمنوا وہ لوگ ایمان لے آئیں، کون؟ یہود و نصارہ اور لوگ، بمثلی جیسے، ما آمن تم بھی تم ایمان لائے ہو اس پر، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بے شک وہ ضد میں مبتلا ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ کو کافی ہو جائے گا ان کی طرف سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ ایسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اگر وہ منہ پھیر لیں یقیناً ضد میں مبتلا ہیں، اللہ آپ کی طرف سے ان سے نمٹ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یا ہم اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ ومن احسن اور کون سا ذرا اچھا ہوگا، من اللہ صبغہ اللہ کے رنگ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ قُلْ فرما دیجیے، أَتُحَاجُّونَنَا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ و تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں یا خالص کرنے والے ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ام کیا تقولون تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد، کانو ہودن یہودی تھے، او نصارہ یا عیسائی تھے۔ قل فرما دیجئے، انتم کیا تم عالم ذرا جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے قتما جو چھپا لے، شہادتاً گواہی، عندہ جو اس کے پاس آئی ہو، من اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل اللہ بے خبر نہیں ہے، عما تعملون تمہارے کیے ہوئے اعمال سے۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کیا تم ذرا جانتے ہو یا اللہ ذرا جانتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی شہادت کو چھپا لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ تلک وہ امتن ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا ان کا ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارا ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عما كانوا یعملون انہیں کیے ہوئے کاموں کے بارے میں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، جو اس نے کمایا وہ ان کا ہے، جو تم کماؤ گے وہ تمہارا ہے، اور تم سے انہیں کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو معیار بتلایا ہے کہ جن چیزوں پر اور ان چیزوں پر جیسا تمہارا ایمان ہے، اگر ویسا ایمان اور لوگ لے آئیں، یہودی، عیسائی، مشرکین اور بعد کے لوگ، پھر وہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ تو اس لیے دو باتیں ضروری ہیں ایمان لانے کے لیے، ایک تو وہ چیزیں جن پر اللہ کے رسول کا اور صحابہ کرام کا ایمان تھا، ہم ان چیزوں کو دیکھیں، مثلا جنت، جہنم، قیامت، اللہ کے انبیاء، فرشتے، اللہ کی کتابیں، تقدیر، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔
پھر ایمان ان پر کیسا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا، ویسا ایمان ہونا چاہیے کہ تفصیلات پڑھیں، اللہ کے انبیاء پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اور کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ تورات انجیل پر ہمارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تورات انجیل اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے نازل فرمائی تھی، اس وقت قابل عمل تھی، اب وہ تحریف شدہ ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایمان کی تفصیل ہے، تو اس طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس طرح ایمان لائیں گے فقد اہتدوا، تب لوگ ہدایت پائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقائد نظریات جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، یا ان میں صحابہ کرام میں اختلاف تھا، تو ویسے ان پر ہی اتنا اس طرح ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی آدمی اگر اس کا انکار کر دے کسی ایسی بات کا جو بعد میں پیدا ہوئی ہے، لوگوں نے بعد میں خیال میں آئی ہے، تو اس پر اگر آدمی اس طرح ایمان نہ لائے جس طرح دوسرا آدمی ایمان لا رہا ہے، اختلاف ہے، تو پھر وہ اس سے کوئی ایمان میں فرق نہیں پڑے گا، اور جیسا ایمان جتنا ضروری ہے اتنا ہی ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اب بھی لوگ منہ پھیر لیں، یہودی عیسائی ایمان نہ لائیں، اتنے دلائل سن کر بھی، اتنی واضح ہدایات سن کر بھی، پھر وہ ضد میں مبتلا ہیں۔ جب بندہ ضد میں مبتلا ہو تو اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، اٹھانا، سوئے ہوئے کو اٹھانا آسان ہے، اور جاگتے ہوئے کو جگانا اٹھانا مشکل ہے۔ ایک بندہ جاگتا ہوا پڑا ہے، چادر اوپر لے کے آنکھیں بند کیے پڑا ہے، وہ اس کو اٹھا سکتے ہیں آپ؟ اس کو ہلاتے رہو وہ اٹھے گا ہی نہیں۔ جب بندہ واقعی سوئے ہو اس کو ذرا ہلاؤ، آنکھ کھل جائے گی، ہاں بھائی کیا وہ بھی نماز ہو تو وہ نماز پڑھ لیں، صبح ہو گئی ہے، اچھا، وہ اٹھ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بعض لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھ لیں پھر بھی بات نہیں مانتے، تو ہمارا کام منوانا بھی نہیں ہے، کیا کام ہمارا؟ بتانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ نے فرمایا جس سے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں فسق فیکہم اللہ، اللہ تعالیٰ تم مسلمانوں کی طرف سے ان کافروں سے نمٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، فرمایا کہ تم سب اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے۔ اللہ کے رنگ سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین اسلام مراد ہے، کہ تم جیسے کسی پر رنگ کیا جاتا ہے نا تو بالکل وہ چیز چھپ جاتی ہے اور وہ رنگ ہی رنگ نظر آتا ہے۔ ایک مسلمان کے اپنی ذاتی خواہشات جو غلط ہیں، ذاتی خیالات، ذاتی اس سے غلط کام چھپ جائیں، دین اسلام نظر آئے اس پہ، یہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب، کہ اس کے اعمال بھی، عقائد بھی، نظریات بھی، خیالات بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، سب چیزیں اس کی دین کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوں۔ بس رنگ جاؤ، اللہ سے بہتر رنگ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آدمی کہتے ہیں جی میرا دل نہیں مانتا، گھر والے نہیں مانتے، لوگ نہیں مانتے، جی لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رنگ کو دیکھیں آپ، رنگ سے مراد دین اسلام، اس میں رنگ جاؤ، اور آپ کہہ دو کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، عیسائی جو ہے نا ان کی ایک رسم تھی، بپتسمہ اسے کہتے تھے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو 7ویں دن زرد رنگ نا پانی میں ڈال کے اس بچے کو اس سے غسل دیتے تھے۔ کوئی آدمی نیا نیا عیسائیت میں داخل ہوتا، عیسائی مذہب قبول کرتا تھا تو اس کو بھی اس زرد رنگ کے پانی میں غسل دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب یہ عیسائی رنگ میں رنگا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی عیسائیت کے رنگ میں نہ رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو، یہ سب سے بہترین پکا رنگ ہے، اس میں رنگو۔ اس لیے میں نے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے اپنے جو رنگ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، خاندانوں کے، قوموں کے، برادریوں کے لیے، میرا دل نہیں مانتا، میرا ذہن یہ کہتا ہے، ہمارے خاندان کے لوگ یوں کرتے ہیں، ان باتوں کو چھوڑ کے ہم دین اسلام کے رنگ کو دیکھیں، دین کیا کہتا ہے، دین کس چیز سے منع کرتا ہے، کس کام کا حکم دیتا ہے، اس کی ہم کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 139 میں فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تو ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ یہودی یہی کہتے تھے، عیسائی اور یہودی اور مشرکین، ان کے اللہ کے بارے میں عقائد درست نہیں تھے، اور اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاید جہنم میں نہیں بھیجیں گے تو نکال لیں گے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم صحیح دین پر قائم ہیں، ہمارے جو انبیاء علیہ السلام ہمارے گزرے ہیں نا، تو جس مذہب پہ وہ قائم تھے اسی پہ ہم قائم رہیں گے قیامت تک، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ تو ہمارے خاندانوں میں تو انبیاء ہیں، فخر کرتے تھے، تو ہم تو انہی پہ قائم رہیں گے، ہم نیا مذہب قبول نہیں کریں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہیں کہو کہ تم ہم سے نہ جھگڑو اللہ کے بارے میں، اللہ تمہارا رب بھی ہے، ہمارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال ہمارے ساتھ، تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ہم تو نحن المخلصون، ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سارے، ان میں کوئی مشرک نہیں تھا، سارے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے لیے مخلص تھے۔ تو تم بھی ویسے ہی بن جاؤ، یہ انبیاء کا طریقہ تھا۔ انبیاء نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم یہودی رہنا، یہ عیسائی رہنا، بلکہ اللہ کا قانون یہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیا نبی نئی کتاب آتی تھی تو پہلا مذہب، پہلی کتاب، پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی۔ اب بھی وہی اللہ کا قانون چلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں دوبارہ یہ بات فرمائی، کیا تم یہودی عیسائی یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سارے یہودی اور عیسائی تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہودی مذہب شروع ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے گزر گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے بن گئے؟ اور اسی طرح عیسائی مذہب شروع ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے، تو ان سے پہلے جو انبیاء تھے وہ عیسائی کیسے بن گئے؟ ابراہیم علیہ السلام اس موجود نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں ہو سکتے۔ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی جو اولاد انبیاء تھی وہ عیسائی نہیں تھے۔ جو چیز بعد میں پیدا ہو رہی ہے تو پہلے والے لوگ اس کے فالوور کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو فرمایا کہ تم ذرا جانتے ہو یا اللہ ذرا جانتے ہیں؟ یقیناً اللہ ذرا جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جس کے پاس اللہ کی طرف سے اشارت آئی اس کو چھپا لے وہ۔ یہاں اشارت سے مراد یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم نازل کیا ہوا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی تھی، آپ کے صحابہ کرام کی علامات بھی تھیں، سب کچھ تھا۔ وہ ان کے پاس ایک شہادت تھی کہ واقعی یہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور صحیح مذہب پر قائم ہیں، یہ ان کے پاس شہادت تھی، اسے چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو حق بات کو چھپا لے، ضرورت پھر بھی ظاہر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل اور بے خبر نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، اور تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد آخر میں دوبارہ وہی بات فرمائی کہ تم اپنے آباء و اجداد کے پر فخر نہ کرو کہ ہمارے خاندان میں انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، لہذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ نہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے اعمال کیے ان کا ثواب ان کو ملے گا اور تمہارے اعمال کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ شاید پہلے بات سنایا تھا آپ کو کہ یہ آیت بڑی اہم ہے اور ہر آدمی کو متوجہ کرتی کہ اپنے اعمال و اخلاق کا جائزہ لے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ پوری زندگی اوروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فلاں یہ غلط کام کر رہا ہے، فلاں یہ غلط بات بول رہا ہے، اپنی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا، حضرت یزید جنتی ہے جہنمی؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں جنت کو دیکھ کے آیا ہوں نہ جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ حضرت یزید نیک تھا یا فاسق فاجر تھا، گناہ گار تھا؟ تو فرمایا مجھے اپنی فکر ہے، معلوم نہیں اللہ کیا میں نیک لکھا ہوں یا گناہ گار لکھا ہوں، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے کسی اور کی فکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو اوروں کی فکر سے مراد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو نیکی کی تلقین نہ کریں، برائی سے منع نہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، نیکی کی تلقین، برائی سے منع، لیکن ہر وقت دوسروں کے پیچھے پڑے رہنا، ان کے عیب تلاش کرتے رہنا، ان کو بیان کرتے رہنا، اچھالتے رہنا ان کو، تو یہ منع ہے شرعی لحاظ سے۔ یا اپنے آباء خود برے اعمال کرنا، اپنے آباء اجداد فخر کرنا کہ میرے آباء اجداد تو بہت بڑے نیک تھے، بہت مالدار تھے، میں بھی ان کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، خود اچھے اعمال نہ کرنا، یہ چیز بری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سيقول ان قریب کہیں گے السفهاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ما ولاهم کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتهم اپنے اس قبلے سے، التي كانوا عليها جس پر یہ قائم تھے۔ قل فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ قائم تھے، فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں،
جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا ہے امۃ وسطا معتدل امت درمیانی امت لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہی دینے والے علی الناس لوگوں کے خلاف ویکون الرسول ہو جائیں رسول علیکم تمہارے بارے میں شہید گواہی دینے والے وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ التی وہ کنت علیہا جس کی طرف آپ قائم تھے الا مگر لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی ممن ان لوگوں میں سے جو ینقلب لوٹتے ہیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل وَإِن كَانَتْ اور نہیں تھے یہ لکبیرۃ بڑی بات الا مگر علی الذین ان لوگوں پر اور یقیناً یہ بات بڑی بات تھی یہ الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی وما کان اللہ اللہ ایسا نہیں ہے لیضیع ایمانکم تاکہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت فرمانے والے سب سے زیادہ مہربان ہیں یا سب پر مہربان ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دو اور رسول تمہارے بارے میں گواہ بن جائیں اور ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا جس پر آپ قائم تھے مگر تاکہ ہم ظاہر کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس چل جاتے ہیں اور یہ بڑی بات تھی مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان کو ضائع کر دے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ قد یقیناً نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلبہ اٹھنے کو وجہ کا آپ کا چہرہ فی السماء آسمان کی طرف فلنولینک ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہیں فولی پھیر لیجئے وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور جہاں بھی آپ ہو فولو پھیر لیے کرو وجوہکم اپنے چہرے شطرہ مسجد کی طرف حرام کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جن کو اوت الکتاب کتاب دی گئی ہے لیعلمون وہ جانتے ہیں انہ الحق بے شک یہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وما اللہ بغافل اللہ نہیں ہے بے خبر عما یعملون ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور جہاں بھی آپ ہو تو اپنے چہروں کو اسی طرف پھیر لیا کرو اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں بے شک یہ آپ کے رب کی طرف ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ اور اگر اتیتا آپ دے دیں الذین ان لوگوں کو اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے بکل آیت ہر نشانی ما تبعوا وہ نہیں پیروی کریں قبلتک آپ قبلے کی وما انت اور نہیں آپ ہیں بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم انہیں قبلے کی وما بعضهم اور نہیں ہیں ان میں سے ایک بتابعین پیروی کرنے والا قبلت بعض دوسرے قبلے کی ولئن اتبعت اگر آپ پیروی کریں گے احواہم ان کی خواہشات کی من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے انک اذا لمن الظالمین یقیناً تب تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور اگر آپ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے ہر نشانی دے دیں تب بھی وہ آپ قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ انہیں قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور البتہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے بے شک یقیناً تب تو آپ ظالم لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دی ہے الکتاب کتاب یعرفونہ وہ اس کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کما جیسے یعرفون پہچانتے ہیں ابناہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ فَرِيقًا بے شک ایک جماعت منہم ان میں سے لیکتمون چھپاتی ہے الحق کا حق کو وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ محمد کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بے شک ان میں سے ایک جماعت حق کو چھپاتی ہے اور وہ جانتے بھی ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین الحق یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن آپ ہرگز نہ ہو من الممترین شک کرنے والوں میں سے یہ دین اسلام یا قرآن کریم آپ کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں آج کے سبق میں تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہوا ہے تبدیلی قبلہ کا واقعہ اس کا پس منظر اور شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے تو ان قبلہ بیت اللہ تھا اس طرح رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن جب ہجرت فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ شریف لائے مدینہ میں یہودی کافی تعداد میں آباد تھے اور ان قبلہ بیت المقدس تھا جو مدینہ سے شام کی سمت میں واقع تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو شاید اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اب اپنی نماز پڑھتے ہوئے اپنے رخ بیت المقدس طرف کر لیا کریں آپ نے یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات مان لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی صحابہ کرام نے یہ بات مان لی اور رخ بیت اللہ سے موڑ کر بیت المقدس طرف کر لیا 16-17 مہینے ایسے نماز پڑھتے رہے تو اس سے یہودی بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمارے قبلہ تسلیم کرتے ہیں اور بہت سے یہودی اسلام میں داخل بھی ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہی ہونا چاہیے اور صحابہ کرام کا اس میں امتحان تھا کہ جس قبلے کو وہ صدیوں سے قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے بیت اللہ کو اس کو چھوڑ کے بیت المقدس قبلہ بنا لینا ایک مشکل کام تھا لیکن ان کی ایمانی قوت مضبوط تھی طاقت تھی ایمانی تو اللہ کے نبی پر اعتماد تھا محبت تھی یقین تھا تو انہوں نے اللہ کے نبی کی بات مان کے قبلہ تبدیل کر لیا تو آپ نماز کے دوران اوپر دیکھتے تھے کہ شاید آپ جبریل علیہ السلام حکم لے کے آ رہے ہیں قبلہ تبدیل کر لو بیت اللہ قبلہ بنا لو جیسا کہ آیت نمبر 144 میں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا 16-17 مہینے کے بعد عصر کی نماز میں آپ کو حکم آیا اور آپ پھر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ قبلہ تبدیل کریں گے تو بیوقوف یعنی یہودی لوگ آپ پر اعتراض کریں گے اگر تمہارا قبلہ بیت اللہ پہلے درست تھا اور وہی ٹھیک تھا تو تم نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا تھا اور اگر اب بیت المقدس ٹھیک ہے اب قبلہ تبدیلی کیوں کر رہے ہو تم یہ بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے اور اکثر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا علماء پر اسلام پر قرآن پر نبی کی ذات پر نبی کی تعلیمات پر تو اکثر اعتراض غلط ہوتے ہیں یہ تو علمی کی وجہ سے اعتراض بندہ کرتا ہے اکثر یا کرتا ہے ضد کی وجہ سے تو وہ لوگ ضد کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ معلوم تھا کہ نبی ذو القبلہ تین ہے پہلی کتابوں میں آپ کی جو صفات لکھی ہوئی تھی نا ان میں ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو القبلہ تین ہوں گے تو اللہ نے جواب دیا کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا للہ المشرق والمغرب مشرق بھی اللہ کی ہے مغرب بھی اللہ کی ہے ساری سمتیں جہتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں تو اللہ تعالیٰ جس سمت کو چاہیں مقرر کر دیں قبلہ اب یہ مطلب تو ہے نہیں کہ ہم نے کس سمت کی عبادت کرنی عبادت تو اللہ ہی کرنی ہے لیکن سمت کا متعین ہونا بھی ضروری ہے تاکہ امت میں اتحاد یکجہتی پیدا ہو جائے تو میں ہدی میں شاہ اللہ صراط مستقیم جس وقت اللہ کا جو حکم ہو اسے پورے کرنے کا نام دین ہے اللہ کے پہلے حکم یہ تھا کہ تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے ہم نے اس قبلہ بنا لیا پھر مدینہ میں آئے تو فرمایا کہ تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے قبلہ اس کو بنا لیا اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے اس کو مان لیا اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں افراد کے بدلنے سے بھی احکام بدل جاتے ہیں ہماری زندگی میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں جہتیں جائز ہوتی ہیں یہ کام کر لیں تو یہ بھی جائز ہے یہ کام اس طرح کر لیں یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے تو آدمی کو نا کے اندر اطاعت فرمانبرداری کا مادہ ہونا چاہیے اپنے گھر میں ہو تو والدین کی حتی الوسع بات مانیں اور عام زندگی میں علماء کی بات مان لے اگر والدین ایک وقت حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام کر لیں اساتذہ کہہ رہے ہیں جماعت کے لیڈر امیر کہہ رہے ہیں علماء کہہ رہے ہیں کام کر لیں اس کا تقاضا ہے تو وہ کام کر لینا چاہیے وہ جائز کام ہے تو
دوسرے کو اس کام سے منع کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، اب مصلحت کے خلاف ہے، پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا رہتے ہیں ان کا کوئی دین ایمان نہیں، کبھی کہتے ہیں کرو، کبھی کہتے ہیں نہ کرو۔ بھئی حالات ایسے ہوتے ہیں نا، اب دیکھو گرمی ہے، ہم نے پنکھے چلا رکھے ہیں اور ہم اندر بیٹھے ہیں مسجد میں سائے میں، سردی آئی پھر کہاں بیٹھیں گے؟ پنکھے چلائیں گے پھر سردی کے موسم میں؟ پھر کہاں بیٹھیں گے؟ باہر دھوپ میں بیٹھ کے سب پڑھتے ہیں ہم۔ اب کوئی آدمی کہ کبھی استاد کہتے ہیں اندر بیٹھ کے کہتے ہیں باہر بیٹھو، بھی کون سی بات مانے؟ اب بھئی حالات کا تقاضا دیکھنا پڑتا ہے، کام دونوں جائز ہیں، باہر ہی بیٹھ سکتے ہیں اندر ہی بیٹھ سکتے ہیں، فائدہ زیادہ کہاں ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اکثر چھوٹوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، علماء کو اور بڑوں کو علم ہوتا ہے کہ اس وقت کون سا کام کرنے میں مصلحت ہے۔ جائز کام ہو تو وہ کام پھر مان لینا چاہیے، اس پہ زیادہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں بنایا معتدل امت۔ معتدل امت مطلب ہے کہ تمہیں معتدل احکام دیے ہیں، ہمارے جو شریعت کے احکام ہیں معتدل ہیں، درمیانے ہیں، نہ بہت سخت ہے نہ بہت نرم ہے، تعلیمات ساری معتدل ہیں۔ ہمیں اعتدال سے کام کرنا چاہیے، کھانے پینے میں اعتدال اختیار کریں، نہ اتنا کم کھائیں کہ کمزوری آ جائے، نہ اتنا زیادہ کھائیں بدہضمی ہو جائے، خرچ کرنے میں اعتدال اختیار کریں، نہ اتنا بے تحاشا خرچ کریں فضول خرچی ہو جائے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرمایا فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور نہ اتنا کم خرچ کریں کنجوس بن جائیں کہ پیسہ ہے ضرورت بھی ہے خرچ نہیں کرتے۔ بندہ بھوکا بیٹھا ہے، پیسہ روٹی نہیں کھاتا، کیوں؟ پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ پیسہ ہے دوائی نہیں لیتا، کیوں نہیں لیتے بھائی؟ کہتے رہی پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ تو یہ بخل کنجوسی ہے، وہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر کام میں اعتدال ہو، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، دین کی دعوت دینے میں، ہر وقت دعوت نہیں دینی، بالکل سستی بھی نہیں کرنی، عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اتنی آپ عبادت کریں کہ فرض واجب نفل عبادت کر سکتے ہیں وہ بھی کرنی چاہیے، اتنی عبادت بھی نہ کریں نفل عبادت کے آدمی اور چیزوں کو بھول جائے، ہر وقت نفل پڑھ رہا ہے، والدین حقوق کا خیال نہیں ہے، ابھی بچوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے، اور حقوق کا خیال نہیں، سبق یاد نہیں کرتا، نفل پڑھ رہا ہے، بس دوسری فضیلت پڑھ لی، سارا دن دوسری پڑھ رہا ہے، سبق یاد نہیں کرتا۔ امت میں یہ بڑی خامیاں بہت زیادہ ہیں۔ کن لوگوں میں خامی ہیں؟ جو صرف فضائل کا علم رکھتے ہیں نا، ایک چیز فضیلت سن لی اس سے پکڑ لی، باقی سب چیزیں چھوڑ دی۔ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں حافظ تشیع وغابت عن کا اشیاء، تو نے ایک چیز یاد کر لی ہے اور تو نے بہت چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ تو ایسا بندے کو نہیں کرنا چاہیے، اعتدال سے کام کرنا چاہیے، سارے کام کرنے کی جتنی ذمہ داریاں وہ کرنے کی پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واحد لکھے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اوچھے نے سیکھا سلام، صبح دیکھے نہ شام۔ ایک آدمی نے سلام کرنے کے فضائل سن لیے اور پڑھ لیے، اور ہر آدمی کو سلام کرتا ہے، کھانا کھا رہا ہے اس کو بھی السلام علیکم، نماز پڑھ رہا ہے اس کو السلام علیکم، سوئے کو بھی السلام علیکم، تلاوت کر رہا ہے اس کو بھی السلام علیکم۔ تو بھائی ہر وقت سلام نہیں کرنا، جو مصروف بندہ ہے اس کو سلام نہیں کرنا، کھانا کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہر کام اعتدال سے کریں ہم۔ پھر فرمایا گیا تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے خلاف اور رسول تمہارے گواہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے باوجود علم کے تم نے امتوں کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے پہنچایا تھا۔ نوح علیہ السلام کی امت کہے گی یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کسی نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نوح علیہ السلام سے کہ یہ آپ نے پیغام پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے پہنچایا تھا۔ اللہ پوچھیں تمہارا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے امت محمدیہ میری گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے امت محمدیہ سے ہاں جی نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا میرا، وہ عرض کرے گی اللہ پہنچایا تھا۔ نوح علیہ السلام کی امت کہے گی اللہ نہیں پہنچایا، امت محمدیہ سے دنیا موجود ہی نہیں تھی، یہ کیسے کہہ رہی ہے پیغام پہنچایا؟ گواہ تو بن سکتے جو موقع موجود ہو، یہ تو موجود ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی امت محمد تم کیسے کہہ رہے ہو بھائی پیغام پہنچایا، تم موجود ہی نہیں تھے، دنیا سے آئے نہیں تھے۔ تو امت محمد یہ کہے گی یا اللہ ہمیں بتایا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نوح علیہ السلام آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچائے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی آپ نے بتایا تھا؟ آپ فرمائیں گے بتایا تھا۔ تو امت محمد گواہی دے گی پہلی امتوں کے خلاف، اور رسول گواہی دیں گے امت کے بارے میں کہ واقعی میری امت صحیح کہہ رہی ہے، میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ ان الفاظ سے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَلِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ان الفاظ سے علماء نے سمجھا ہے کہ بھی امت کے سارے لوگ برے نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہتے ہیں نا کہ جی آج علماء بھی علماء نہیں رہے پہلے جیسے، مولوی نہیں رہے پہلے جیسے، اللہ والے بھی نہیں رہے، وہ تو پہلے گزر گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جب تک یہ امت باقی ہے اس میں اچھے لوگ بھی رہیں گے، اس امت کی گواہی قبول ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے یہ قبلہ تبدیل کیوں کیا تھا کہ ہم دیکھ لیں اور ظاہر کریں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اکثر لوگ کامیاب ہو گئے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، مطلب یہ ہے کہ کچھ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ تم نے قبلہ تبدیل کر لیا بیت المقدس بیت اللہ کی طرف، جن مسلمانوں نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف ان کی نماز پھر ضائع ہو گئی ہے، قبلہ غلط تھا یہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں قبلہ یہ نماز ضائع نہیں ہوئی، اس وقت قبلہ یہی تھا، ان کی نمازیں درست ہیں۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں بھی ہو نماز پڑھنے رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو. اور یہ بالکل برحق تعلیم ہے. اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ قبلہ تبدیلی برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بھی غافل نہیں، ان سے حساب لیں گے. بعض دفعہ انسان جانتا ہے پھر جان بوجھ کے مخالفت کر رہا ہوتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلط مخالفت سے اور ضد بازی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت فرمانبرداری کی حق کو پہچان کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.